السلام علیکم ناظرین، آج ہم اپنے اعلیٰ حضرہ کے پروگرام میں بلوچستان کے ساحل اور وسائل کے حوالے سے بات کریں گے۔ ساحل اور وسائل کے حوالے سے ہم نے آج بلایا ہوا ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر اور سابق نیشنل اسمبلی کے ممبر عبدالرؤف مینگل صاحب کو، اور وہ اس حوالے سے بات کریں گے۔ مینگل صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوسرے پروگرام میں آپ ہمارے آئے۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ بلوچستان کے ساحل اور وسائل کا بہت کافی عرصے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ اب بلوچستان کے جو ساحل ہیں اور اس کی زیادہ مسائل ہیں اور اس کے جو وسائل ہیں وہ یہاں کے لوگوں کو نہیں مل رہے ہیں، وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں، شروع سے لے کر جب یہ ملک معرض وجود میں آیا اور پھر بنگلہ دیش کی صورت میں بھی انہوں نے جمہوریت کو سبوتاج کیا اور ان کی اکثریت کو نہیں مانا گیا، ملک دو ٹکڑوں میں تقسیم بھی ہوا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی بلوچستان کو اس حوالے سے ٹریٹ نہیں کیا جا رہا ہے، ایک کالونی کے حوالے سے بلوچستان کو دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ ہم نیشنل اسمبلی کے ممبر بھی رہے ہیں، وہاں نے پالیسی سازاداروں میں کام کیے ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں بھی کام کیا ہے۔ تو ہمیشہ ہم لوگوں نے وہاں پہ زور دیا کہ مکمل صوبہ خود مختاری اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے اختیارات جو وعدے کیے گئے تھے جب ہم اس ملک کو آئین بنا کے دیا تھا، اس وقت ہمارے بھی اکابرین اس میں تھے کہ جو تحریر دستاویزات ایک ملک کو چلانے کے لیے ضروری ہوتی ہے اس میں سارے گارنٹر دیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی 1951-52 میں آپ کا گیس دریافت ہوا، پورے ملک اس کو چلا رہا ہے، اس کے فرٹیلائزر اس پہ چل رہے ہیں، لیکن 1985 میں کوئٹہ دارالحکومت ہے، کیپٹل ہے صوبے کا، اس کو 1985 میں دیا گیا۔ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبہ مکمل خود مختاری نہیں ملی ہے، بہت سارے اور بھی معاملات ہیں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ تمام اختیارات صوبوں کو ہے کہ وہ اپنے وسائل کے متعلق جو فیصلہ کرے، جو مائننگ کے حوالے سے، ریکارڈنگ کے حوالے سے، کاپر کے حوالے سے، جو بھی معدنیات ہے ان کے حوالے سے، یا آپ کی انٹرنیشنل سی ہے اس کے حوالے سے، اور اتنی بڑی کوسٹ ہے آپ کی، تو آپ جب تک 780 مائل ہے گڈانی سے شروع ہوتا ہے جیونی تک، تو اتنی بڑی ساحل کے ہم مالک ہیں، لیکن کاغذوں میں مالک ہے، عملی طور پر ہم نہیں ہیں۔ اور یہ ایکسپلائٹیشن آج سے نہیں ہو رہی ہے اور ہمیشہ سے ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے قائدین تھے، اللہ ان کو مغفرت کرے، انہوں نے اسٹرگل کیا۔ جب دیکھیں پہلا وزیر اعلیٰ سر عطا اللہ خان مینگل صاحب تھے، میر غوث بشبیزن جب گورنر تھے تو انہوں نے 1 یونٹ کے خلاف اس وقت کے اکابرین تھے، نواب خیر بخش مرید تھا اور میر گل خان نصیر تھا، اور بلکہ باچا خان، ولی خان، عبدالعلی کاکڑ، تو یہ بہت بڑے نام ہیں، بہت بڑے دعا کہ یہ نیب کو اس وقت یہ چھوڑ دیتے۔ آج میں ایک طالب علم، ایک ورکر کی حیثیت سے میں کہنا چاہوں گا اپنے پروگرام کے توسط سے کہ اس ملک کو بہت آگے لے جاتے، کہ وہ کیپیبل بھی تھے، وہ اپنے اندر بڑے دانشور بھی تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، ویژنری لوگ تھے، اور اس ملک کو اس نیج تک نہیں پہنچے، لیکن 9 مہینے کے بعد اس حکومت کو ختم کر دیا، آپریشن شروع کر دی، حیدرآباد سازش کے شروع کر دیا۔ اس سے صوبوں کو، قوموں کو میں نفرت بڑھ گئی، یکجہتی ٹوٹ گئی۔ وہی ہے غیر اعلانیہ جنگ جو آج دن تک مختلف شکلوں میں، مختلف اشکال میں جاری ہے۔ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ سندھ سے جو بھی سونا اگلتا ہے اس کی سرزمین سے، چاہے اس کے ساحل ہے چاہے اس کے وسائل ہے، وہ سندھی قوم کی حق ہے، ان کے بچوں کا حق ہے، شرعاً ان کا حق ہے، پاکستان کے آئین کے اندر بھی وہ رائٹس ہے، اس حوالے سے ان کا حق ہے۔ جس طرح کے پی میں جو چیزیں نکلتی ہیں کے پی کے اور پشتونوں کا حق ہے، رائٹ ہے، جو پنجاب سے جو چیزیں نکلتی ہیں وہ پنجاب کی ملکیت ہے، ہم اس سے نہیں مانگ رہے۔
ہم کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کی تھوڑی سی ہماری اور لوگوں کی آبادی ہے، اور اس حوالے سے ہماری جتنے جو ذخائر ہیں ہمارے یا وسائل کے حوالے سے 500 منرل چھوٹے بڑے جو ڈپازٹس ہیں بلوچستان کے اندر، کوئلے کی شکل میں، تانبا کی شکل میں، میتھینیم کی شکل میں، آئرن اور کی صورت میں، تو بہت سارے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ترقی کے مخالف نہیں ہیں، لیکن ہم ان کی مالک اونرشپ ہماری ہے. لیکن 18ویں ترمیم میں تو سارے اختیارات صوبوں کو دیے گئے. اس 18ویں ترمیم سے ہمارے جو سیاسی پارٹیاں ہیں یا حکومتیں ہیں انہوں نے کیوں فائدہ نہیں اٹھایا؟ اب 18th امینڈمنٹ دیا ہوا ہے، لیکن اس پہ مکمل ابھی تک اختیارات نہیں دیے جا رہے. اب آپ کی مائننگ ہے، ابھی اس پہ بھی انہوں نے خود کنٹرول کیا ہوا ہے. 1985 میں ضیاء اللہ کے ساتھ جو سینڈا کا معاہدہ ہوا تھا، MOU سائن ہوا تھا، اور اس میں 60% اور 40% پہ، لیکن بلوچستان کے ہے 6%. مالک کو 6% خیرات کے طور پہ دیتے ہیں، باقی وہ ریفائنری چائنا میں لگا ہوا ہے اور خام مال ہماری ہے، بے دردی سے لوٹا جا رہا ہے. اور آپ اسی ڈسٹرکٹ چاغی کو یا آپ رشخان ڈویژن کو دیکھیں، اس وقت سب سے پسماندہ علاقہ ہے. رؤف مینگر صاحب، آپ خود نیشنل اسمبلی میں رہے، آپ کے پاس فلور تھا، اس فلور پہ آپ نے آواز بلند نہیں کی؟ جی، آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، وہاں تو ہم لوگوں نے اپنا حق ادا کیا، بلکہ جس طرح کرنا بھی چاہیے تھا، کیونکہ ہم پھر نواب اکبر خان بگٹی کو شہید کیا گیا تو 3 سال بعد ہم اسمبلی سے استعفیٰ دے کے واپس آ گئے. لیکن ریکارڈ میں موجود ہے، صرف میں نہیں، بہت سارے ہمارے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے دوست تھے، جس اسمبلی میں تھے، سینٹ میں تھے، ہر ایک نے آواز اٹھائی. اور لیکن کیا اس آواز کا کوئی اثر نہیں؟ اس کا اثر ایک طرح سے ہوتا ہے. ابھی سردار اختر مینگل جیسے اسمبلی ممبر ہے، بہت اچھے بولتے ہیں، مسنگ پرسنس کے حوالے سے بولتے ہیں، لینڈر کے حوالے سے بولتے ہیں، اپنے وسائل کے حوالے سے بھی بولتے ہیں، اور اس کی آواز میں کچھ اس طرح کے اور لوگ بھی بولتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز میں ہم کامیاب ہوئے کہ اسمبلی بھی ضروری ہے اور وہ بھی ایک فورم ہے کہ تاکہ اس فورم پہ آپ اپنے مظلومیت اور اپنے اختیار کے حوالے سے آپ بات کریں. اور اس بات کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا بھی تو دیکھ رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ مظلوم قوموں کے ساتھ کیا ہو رہی ہے. تو اس میں وہ نوٹس بھی لیا جاتا ہے، اس میں ہیومن رائٹس کے وائلیشن بھی یہ لوگ کیے جاتے ہیں، اور بے دردی سے یہ تمام چیزیں لے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے وہ آواز ہماری ان اداروں تک، انٹرنیشنل اداروں تک جاتے ہیں، اس پہ اخباروں میں بھی آتے ہیں، اس میں میگزینوں میں بھی آتے ہیں، میڈیا پہ بھی آتے ہیں. لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے، اپنے اکابرین سے، اپنے نوجوانوں سے، اپنے علماء کرام سے، آپ جیسے دانشور دوستوں سے، کہ اس وقت ہمیں ایک یکجہتی کی ضرورت ہے، کراس دا بورڈ، کہ تاکہ ہم اپنی سرزمین کا دفاع کریں، اپنی وسائل کا دفاع کریں، اپنی تاریخ کا دفاع کریں، اپنی بولی کا دفاع کریں. ہم مہنس القوم ہیں، ہزاروں سال ہماری تاریخ ہے. تو ہم اس حوالے سے اپنے بچوں کو بھی آگاہی دے دیں، اور ان کے لیے ہم ایک صف بندی ہماری ہونی چاہیے. جو بلوچستانی ہے، جو قومیں یہاں پہ رہتے ہیں، اور ہمیں کسی کی ذات سے نفرت نہیں ہے، ہمیں انسانیت سے محبت ہے، ہم ترقی پسند سوچ کے لوگ ہیں. ہماری تربیت ہمارے اکابرین نے ایسے کی ہے کہ سرزمین سے ہماری کمٹمنٹ ہے، ہمارا لمہ وطن ہے جس کو ماں کہتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ تمام جہاں پہ ترقی ہو وہ ہمیں آن بورڈ لے لے، ہمارے ساتھ معاہدے کرے. ہم ترقی کے مخالف نہیں ہیں، ہم ترقی چاہتے ہیں، لیکن ہم وہ ترقی چاہتے ہیں جو اس سرزمین کی ترقی ہو، یہاں کے رہنے والوں کی ترقی ہو، یہاں پہ ہمارے بلوچستانی ہو اور بلوچ قوم ہو، ان کی ترقی ہو.